قربانی کے بارے میں جو 3 حکم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب ذبح کرو تو کھاؤ، وَادَّخِرُوا اور اسی کے ساتھ جمع کرو، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ. تو کھانے کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے، ادخار کرنے کا جو حکم ہے وہ مباح ہے یعنی جائز ہے، اور جو کھلانے کا حکم ہے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ واجب ہے. تو ہمارے یہاں آج کل ایک پہلی بات تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بغیر گوشت والی قربانی ہو رہی ہے اس میں بہت فراڈ چل رہا ہے. کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ سے کہا گیا کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جائے گی اور گوشت تقسیم کر دیا جائے گا غریبوں میں، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ واقعتاً گوشت تقسیم کیا جائے. تو اس میں بہت کچھ فراڈ ہو رہا ہے. قربانی ایک ایسی عبادت ہے نا جس عبادت میں آپ کو اعتبار ہونا چاہیے کہ جس کو آپ اپنی طرف سے وکیل بنا کر کے قربانی کرا رہے ہیں وہ واقعتاً آپ کی طرف سے قربانی کرے. تو بہت زیادہ اس مسئلے میں نا جو کرپشن ہو رہا ہے، تو اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے. پھر باقی یہ کہ مستحب یہی ہے کہ اپنا جانور خود ذبح کیا جائے اور اپنا گوشت اس کا کھایا جائے، تو استحباب بھی چھوٹ جا رہا ہے. تو جواز کی حد تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی معتبر آدمی مل گیا ہے جو ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ واقعتاً وہ قابل اعتبار ہے اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کرے گا، تو کسی حد تک کہ جائز تو کہا جا سکتا ہے. پر پسندیدہ یہی ہے کہ آپ قربانی کریں، گوشت حاصل کریں، خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں میں تقسیم کریں. یہی پسندیدہ ہے اور اسی کو ترجیح دینا چاہیے. کوئی مجبوری کی حالت میں اسی کوئی قربانی کر دے رہا ہے جس میں اس کو گوشت نہیں مل رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ بڑے کے جانور پر پابندی ہے اور بکرے بہت مہنگے آ رہے ہیں تو آدمی قربانی بھی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کی عبادت بھی ادا ہو جائے. تو مجبوری کی حالت میں کوئی کر رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو اپنا جانور آپ ذبح کریں اس کا گوشت خود بھی کھائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں. اس کی کوشش کرنا چاہیے. بہت اچھا. اگر اس چیز کو بہت زیادہ ہم رواج دیں گے نا کہ باہر قربانی کر لو، باہر قربانی کر لو، تو ایک شعار جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اور قربانی ایک شعار ہے، مسلمانوں کی ایک علامت ہے. عید کے موقع پہ جو ہم جانور لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یہ پورا ایک ماحول بنتا ہے، اس سے ہمارے دین سے ہمارا تعلق بنتا ہے. تو اگر اس کو ہم بہت زیادہ رواج دینے لگیں کہ بھائی نہیں خود دوسری طرف قربانی کر کے بغیر گوشت والی قربانی کر لو، تو بہت ساری سوسائٹیز خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ایلیٹ طبقہ ہے جو ویسے ان سب چیزوں سے بچنا چاہتا ہے نا، وہاں قربانی کا شعار ہی ختم ہو جائے گا. پھر ان میں اور کافروں کے علاقے میں بہت سارے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، ممبئی میں بھی بہت سارے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا شعار ہے نا تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس شعار سے پریشانی بھی ہے. تو بہت سارے علاقوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ مسلمان تھوڑا سا کسی ایلیٹ کلاس میں اور کہیں بھی جو ہے پوش ایریاز میں چلا جاتا ہے تو وہ قربانی چھوڑ ہی دیتا ہے. پھر وہ پیسہ دے دے رہا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر لو. تو جو ایک مسلمانوں کا دین سے تعلق بنتا ہے شعار کی وجہ سے نا، وہ شعار ختم ہو رہا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کو بڑھنے سے روکنا چاہیے. کہ ہم شعار ہی ختم ہو جائے، پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہمارے بلڈنگ میں کیونکہ اجازت نہیں جانور لانے کی تو ہم قربانی کر ہی نہیں رہے، ہم نے پیسہ دے دیا ہے، تو پھر وہ صدقے جیسی چیز ہو جائے گی. پھر کہ ہر کوئی پیسہ دے دے رہا ہے، قربانی باہر ہو رہی ہے اور مسلم علاقے میں مسلم گھرانے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آج کوئی عید قربا کا دن ہے. عید الاضحیٰ کے دن اگر گوشت نہ بنے، گوشت کٹے نہ، کھایا نہ جائے، پیا نہ جائے، تو پھر وہ شعار کہاں دکھائی دے گا مسلمانوں کا؟ تو وہ عید جیسی عید محسوس ہی نہیں ہوگی. تو اس کو بہت زیادہ رواج نہیں دینا چاہیے بغیر گوشت والی قربانی کو. کہیں پر اگر ہو رہا ہے، مجبوری کی حالت میں کوئی کر رہا ہے تو مجبوری کی حد تک کہ اس کو رکھنا چاہیے، اس کو زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے.